برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس سیرت نبویہ علی صاحبہ الف الف الصلاۃ والتحیہ کے ضمن میں ہم نے بات جو تھی وہ تقریباً خیبر تک سلسلہ درس جو ہے اس غزوہ خیبر کی تفصیل کے عرض کرنے سے پہلے اللہ کے قرآن کی ان آیات کو ذرا توجہ کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ دراصل سیرت نبوی جو ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے خلق کے بارے میں بی بی عائشہ سے پوچھا گیا تو بی بی عائشہ صدیقہ نے ایک جملے میں سرکار دو جہاں کی سیرت بیان فرمائی۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا علم کے اندر گہرائی اور گہرائی عطا فرمائی تھی کہ ایک جملہ اور اسی میں ساری سیرت بیان کی۔ بی بی عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اگر میرے محبوب کی سیرت دیکھنی ہے تو پھر قرآن دیکھ لو، یعنی جو قرآن میں ہے اس کا اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل دروس سیرت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے قرآن کی سمجھ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے باعث اتباع ہے، اور ہم اس سے سیکھیں کہ سرکار دو جہاں کا صلح میں کیا کردار تھا، جنگ میں کیا کردار تھا، آپ کا محبت میں کیا کردار تھا، غصے میں کیا کردار تھا، سفر میں آپ کا کیا عمل تھا، حضر میں آپ کا کیا عمل تھا، اصحاب کے ساتھ کیا محبت تھی، اعداء کے ساتھ معاملہ کیسے تھا، امانت، صداقت، دیانت، وفا، شجاعت، ہر پہلو جو ہے بندے کی نظر میں، اور وہ پہلو صرف نظر میں نہ آئے بلکہ حضور کی سیرت کو وہ اپنے لیے مقتدا سمجھے کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش۔ تو اب آپ دیکھیں قرآن پاک پہ غور فرمائیں کہ جب حضور پاک نے بیعت لی تھی حدیبیہ میں جو آپ پڑھ چکے، اس بیعت کو اللہ نے کتنی بڑی عظمت دی کہ ان الذین یبایعونک، میرا مدنی محمد مصطفیٰ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، یہ میرے نبی آپ کی بیعت نہیں کر رہے، یہ تو میری بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تو میرے لیے بیعت ہے، اور ان کو میں نے اتنی عظمت بخشی ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جب آپ ان کی بیعت کر رہے تھے تو ایک تو آپ کا ہاتھ تھا، ایک صحابی کا ہاتھ تھا، اور ان پر میرا، یعنی اللہ نے اس کو اتنی عزت و عظمت رکھی۔ اسی لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خیبر کے لیے تیاری کی تو آپ نے فرمایا کہ غزوہ خیبر میں صرف وہ لوگ میرے ساتھ جائیں گے جو حدیبیہ ہے۔ اب جو لوگ حدیبیہ میں نہیں آئے تھے، جو اعراب رہ گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ 1400 آدمی ہیں اور کوئی تیاری نہیں ہے اور مکہ جا رہے ہیں اور دشمن نے ان کو واپس تھوڑے آنے دینا ہے، تو ڈر کے مارے نہیں آئے تھے۔ اب جب پتا لگا کہ حضور خیبر جا رہے ہیں اور ان کو یہ بھی سنائی خبر دے گئی کہ اللہ نے نبی سے خیبر کے فتح ہونے کا وعدہ بھی کر لیا ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَأَصَابَكُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ہم ایک بہت جلد آپ کو فتح نصیب کریں گے، تو اب وہ بھی آ گئے۔ اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کرنا ہے کہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ اب جو اعراب سے پیچھے رہنے والے وہ آ گئے، انہوں نے کہا حضور ہمیں تو بچوں نے اور گھر کے معاملات نے اور حالات نے اور اشغال نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ حضور ہم پیچھے رہنا تو نہیں چاہتے تھے، ہم تو تڑپتے رہے، بس مجبور ہو گئے، غلطی ہو گئی، بس آپ اللہ سے ہمارے لیے بخشش مانگے۔ تو اللہ نے فرمایا قولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں زبانوں سے کہہ رہے ہیں، ان کے دل کے اندر وہ بات نہیں ہے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا
إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. میرے مدنی پاک آپ ان کو کہہ دیں کہ اللہ کے سوا پھر کون تمہارا مالک ہے اگر وہ تمہیں نفع دینا چاہے یا نقصان دینا چاہے. بل كان الله بما تعملون خبيرا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما مسرا. اللہ نے فرمایا میرا نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ تم لوگوں کا تو خیال یہ تھا کہ اب اللہ کا رسول پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے مدینہ منورہ، ان کو تو مکے والے وہی فنا کر دیں گے، وہی قتل کر دیں گے. یہ جو تم نے برے برے خیال باندھے تھے، حالانکہ تم قوم خود ہو ہلاکت والی. فمن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لائے اور کفر کی حالت میں مر جائے، ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. آسمان و زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. اب وہ پیچھے رہنے والے کہتے ہیں ان کو پتہ لگا کہ اب تو تم غنیمت حاصل کرو گے، خیبر فتح ہو جائے گا کہ جی ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ بدل دے. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. یعنی فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے ہو. اب وہ کہتے ہیں اچھا تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو کہ ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے گا. اللہ نے فرمایا حسد کی بات نہیں، یہ جاہل ہیں، یہ بات کو سمجھتے نہیں. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. میرا مدنی آپ ان اعراب پیچھے رہنے والوں سے کہیں کہ بہت جلد اللہ تمہارا ایک قوم کے ساتھ مقابلہ کرائیں گے. ان کے ساتھ اگر تم نے صحیح معنی میں قتال کیا، صحیح معنی میں اللہ رسول کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دیں گے. اور اگر اس وقت بھی تم پیٹھ دے کے بھاگے جیسے حدیبیہ میں بھاگے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پھرے ان کے لیے عذاب ہے دردناک. ہاں یہ الگ بات ہے کوئی معذور ہو، لیس علی الاعمی حرج، اگر نابینا ہے تو کوئی بات نہیں. بلا علی الاعرج حرج، اگر کوئی لنگڑا ہے بیچارہ جی ہاتھ سے نہیں جا سکتا تو وہ بھی معذور ہے. بلا علی المریض حرج، اگر کوئی بیمار ہے غریب نہیں جا سکتا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتول یعذبہ عذابا علیما. اب اللہ نے پھر وہی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جو بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے بیعت رضوان، اور اللہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں. اللہ نے ان پہ رحمت بھیجی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیب کریں گے فتح قریب. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کے علاوہ بھی ہم تمہیں اور بھی غنیمتیں عطا فرمائیں گے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها وعجل لکم هذه
البتہ یہ غنیمت اللہ نے جلدی تمہارے لیے مقرر کر دی. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اب وہ وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حدیبیہ میں آخر صلح پہ اللہ نے راضی کر دیا. حضور کی اونٹنی رک گئی. حضور نے فرمایا اس کو بھی اللہ نے روکا ہے جو حابس الفیل ہیں جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا. تو بھائی اس وقت آخر روکنے کی کیا حکمت تھی؟ اگر 313 کو اللہ 1000 پہ بدر میں غلبہ دے سکتے ہیں تو وہ تو پھر بھی 1400 تھے. اس وقت بھی اگر اللہ فرشتے اتار دیتے, لڑائی ہو جاتی, اللہ اپنے نبی کی مدد فرما دیتے, لیکن اس وقت لڑائی نہیں کرنے دی, شروع ہو گئی. وجہ کیا تھی وہ بھی بیان کر دی. اللہ نے فرمایا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وہ کافر جنہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا. بل هَدْيَ مَعْكُوفًا لَّن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ, جبکہ قربانی کے جانور بنے ہوئے تھے کہ اپنے حرم میں جا کے ذبح ہو جائیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ وَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے صحابہ کو بتا دیں کہ اگر مکے میں مرد مسلمان اور عورتیں جن کا ایمان چھپا ہوا تھا اور تمہیں ان کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے, اگر وہ جنگ ہو جاتی اور وہ مسلمان تمہارے ہاتھوں سے مارے جاتے تو ساری زندگی تانا ملتا کہ مسلمان تو اپنوں کو بھی مار دیتے, یہ تو کلمہ پڑھنے والوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں. تو اس وقت ہماری حکمت تھی کہ ہم نے تمہیں جنگ سے روک دیا, شروع کر دی. اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ 13 سال نہیں بلکہ 19 سال میں اسلام اتنا نہ پھیلا جتنا حدیبیہ کی صلح کے بعد پھیلا. یعنی 19 سال میں تو 3000 آدمی مسلمان ہوتا ہے, صرف 2 سال صلح کے بعد 10,000 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ پہ جاتا ہے. تو یہ اس فتح کا مقام تھا. اب جب حضور نے خیبر کی تیاری کی, حضور نے فرمایا کہ اس میں صرف وہ لوگ شریک ہوں گے جو حدیبیہ میں شریک. اب اعراب نے زور لگایا کہ نہیں یہ ہم بھی جاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہارا جذبہ جہاد اتنا صادق ہے تو پھر تم ہمارے ساتھ چلو, تمہیں چلنے کی اجازت ہے. لیکن اگر اللہ نے مہربانی کی, جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہوگا اور خیبر فتح ہو گیا, اللہ نے ہمیں غنیمت دی تو ہم مال غنیمت سے تمہیں خوشی دیں, بس تم ثواب حاصل کرو, شہادت حاصل کرو. اب جناب وہ پیچھے ہٹ گئے, وہ تو جائی غنیمت لینے کے لیے رہتے, وہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر چلایا اور بڑی مشقت کا سفر کرتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو ہے وہ خیبر پہنچا. اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراساں جو تھی یعنی لشکر کی حفاظت, یہ ذمہ داری سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی. اور تموین جو تھی کہ بھی لشکر کی خوراک غذا تاکہ وقت پر ان کو چیز ملے, یہ ذمہ داری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو. اب آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ خیبر جو ہے یہ اس زمانے میں بھی اور اب بھی یعنی جزیرہ عرب میں تقریباً سب سے آباد ترین خطہ جو ہے وہ خیبر ہے. بڑے آباد زمینیں تھیں, بڑے چشمے تھے, باغات تھے. اور یہودی جب مدینے سے اجلا ہوئے تھے تو ان سب لوگوں نے بھی اسی خیبر کو اپنا مستقر بنایا. اب خیبر جو ہے وہ 2 حصوں میں, ایک حصے کو کہتے ہیں نطاق اور ایک حصے کو کہتے ہیں شق. پھر ہر حصے میں بڑے بڑے حصون تھے, حصون مانا قلعے. جیسے آپ نے دیکھا نا بابل عبدالعزیز سے نکلے تو آپ کو سامنے ترکوں کے زمانے کا بنا ہوا ایک بڑا قلعہ نظر آیا. کہ پہلے دور میں لڑائیاں جو تھیں ہوتی تھی تیر کی, تلوار کی, نیزے کی, بھالے کی. تو اس دور میں بہت کم قسم کی بندوقیں بھی ہوتی تھی. تو یہ قلعے جو تھے یہ بڑی حفاظت کا ذریعہ تھے. کہ اب آپ قلعے کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو تیر تو نہیں رکھ سکتے,
آپ کو کوئی نیزہ بھی نہیں مار سکتا، اور آپ اس سراغ سے دیکھ رہے ہیں اور وہیں سے بیٹھ کے آپ تیر مار سکتے ہیں۔ تو یہودی قوم جو ہے چونکہ یہ ابتدائی سے سرمایہ دار اور بڑی دولت مند قوم تھی، تو یہ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے تھے، بڑے بڑے برج بنائے تھے، تاکہ ان کے جو بادشاہ ہیں، ان کے جو وزراء ہیں، ان کے جو رائل فیملی کے لوگ ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، وہ سب ان بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے۔ تو نطاق میں بھی قلعے تھے اور شک میں بھی قلعے، اور ان مشہور قلعوں میں حصن سعد بڑا مشہور، اسی طرح قلعۃ الزبیر بڑا مشہور، قلعۃ النزار بڑا مشہور، یہ بڑے بڑے ہیں۔ اسی طرح پھر اس سے تھوڑا اگر دور جائیں تو وہ وادی آتی تھی جس کو کہتے ہیں وادی منتقا ام القرى، یہ بھی ایک بہت بڑی آبادی تھی، بہت بڑی وادی تھی، اس میں یہود آباد۔ اس کے ساتھ پھر ایک علاقہ تھا جس کو کہتے ہیں صدق، غصون صدق، یہ بھی یہودیوں کا علاقہ تھا، بڑے بڑے باغات تھے اور اس میں بھی ان کا۔ اسی طرح ایک علاقہ تھا جس کو کہتے ہیں یہود تیمہ، یہ لوگ بھی یہود تھے اور اس علاقے میں بھی باغات تھے اور ان کے قلعے تھے، لیکن جو سب سے اہم جگہ تھی خیبر کی وہ شک اور نطاق تھا، اور اس میں جو اہم قلعے تھے وہ قلعہ اپنا ایک تو تھا حصن عامر، اور ایک تھا حصن السعد، اور ایک تھا اس میں حصن قتیبہ، اور ایک تھا اس میں قلعۃ الزبیر، اور ایک تھا اس میں قلعۃ النزار، یہ سب سے بڑے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور محاصرہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ تھا کنانۃ بن ابی الحقیق، اس کے پاس اپنا وفد دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری 3 شرائط، ان 3 شرائط میں سے جو شرط آپ کو قبول ہو، ہم اس 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اگر آپ قبول فرما لیں ماننے کے لیے تیار۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسلم، اسلام، ہم تم سب کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی، تو تم اسلام لاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ۔ جب تم اسلام میں داخل ہو گئے تو بات ختم ہو، پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہو تو جزیہ، جسے آج کل مستشرقین اور اعدائے اسلام مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان ٹیکس لیتے ہیں اور لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور لوگوں کو قیدی بناتے ہیں اور ان کی لڑکیوں کو کنیزیں بنا دیتے ہیں اور لڑکوں کو غلام بنا دیتے ہیں، عبد بنا دیتے ہیں، اور جو باقی بچے ہیں ان سے ٹیکس لیتے ہیں اور جزیہ لیتے ہیں اور یہ چور کرتے ہیں۔ یہ انتہائی ایک محض عدالت۔ کون سا ملک ہے جو ٹیکس نہیں لیتا اپنے شہریوں سے؟ کوئی ایک ملک مجھے بتائیں، ہر ملک ٹیکس لیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے آخر اللہ کا شکر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، مثلاً ہم نے ایک ملک پہ چڑھائی کی، اللہ نے فتح دی، وہاں کے لوگ جو تھے مال جو ہے وہ بھی ملا، ان کے جوان بھی ملے اور لڑکیاں بھی ملی، قید ہیں۔ اب آپ مجھے بتلائیں کہ ان کے جو قیدی ہیں، جوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ان کے بارے میں کیا کریں؟ یا تو ان کو قتل کر دیں، تو دشمن ہے، تو اب ان کو قتل کریں تو پھر بھی تو آپ چیخیں گے کہ جی دیکھو جی یہ بلا وجہ قیدی ہو گئے، جنگی قیدی ہیں، قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا جی قتل نہیں کرتے تو اب کیا کریں؟ ان کو ہمیشہ بٹھائے رکھیں، جیل میں خرچہ دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے 10,000 قیدی بنا لیا ہے دشمن کا تو 10,000 آدمی کو رکھنا، ان کو 3 وقت کا کھانا دینا، ان کی رہائش، ان کا مکان، سردی گرمی، کپڑا لباس، یہ تمام اخراجات ہم کریں، ہمارے دشمن ہیں وہ۔ اب ہم ان کو چھوڑ دیں تاکہ اور کسی دشمن علاقے میں جا کے پھر وہ فوج لے کر ہم پر چڑھائی کریں۔ اسلام نے تو اس سے بڑا حل کیا ہو سکتا ہے
کہ ان کے اموال جو ہے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں اور ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی بامیاں بن جائیں اور لڑکے جو ہیں وہ عبد بن جائیں، اور ساتھ پھر اسلام نے ہر بات میں ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی تاکہ وہ لوگ آزاد ہوں، اور اگر اسلام کے قریب رہتے رہتے مسلمان ہو جائے تو اور اچھی بات، تاکہ وہ کسی کی حفاظت میں آئے، کسی کی جائے پناہ میں۔ اسلام نے اگر جزیہ رکھا ہے تو اس جزیے کے لیے ذمہ داری ہے اسلام کی کہ ان کی حفاظت کرے گا، ان کا پہرا دے گا، ان پر دشمن حملہ کرے تو یہ ان کی طرف سے لڑیں گے۔ اسی لیے ایسے واقعات موجود ہیں تاریخ اسلام میں کہ جب بعض لوگ ایسے حالات ہو گئے، انہوں نے باقاعدہ کافروں کو پیغام بھیجا کہ اب ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اتنی لشکر نہیں ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کر سکیں، لہٰذا جزیہ بند کر دو۔ جب ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم ٹیکس کیوں ہیں آپ سے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شرطیں ہیں، اسلام یا جزیہ و السیف، اگر یہ دونوں تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر میدان میں مقابلہ ہوگا تلوار کے ساتھ، پھر فتح شکست اللہ کے ہاتھ۔ انہوں نے کہا کافروں نے، یہودیوں نے، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کی باتیں ہمیں پہنچ گئی ہیں، ہمیں بھی ٹائم دے، ہم غور کریں، ہم غور کرنے کے بعد جو حقیقت ہوگی، جو بات درست ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو مطلع کریں۔ وہ واپس آ گئے۔ خدا کی شان یہ ہے کہ بھی مسلمان تو اب وہ قاصد سے واپس آ گئے مطمئن ہو کر کے، آخر جواب دیں گے نا، اس کے بعد جنگ ہوگی، لیکن یہودی چونکہ غدار و مکار قوم تھی، ابھی وہ حضرات واپس اپنے خیمے میں پہنچے، انہوں نے جناب قلعے سے نکل کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ اب مسلمان سے حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے۔ اس حملے کا اتنا اثر ہوا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن اللہ نے مہربانی کی کہ مسلمان بیدار ہوئے، مسلمان تیار ہوئے، پھر مقابلے پہ ڈٹ گئے، اور آخر یہ ہوا کہ جب شام کا وقت آیا تو یہودی جو تھے وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس قلعے میں چلے گئے اور قلعے میں داخل ہو کر قلعہ بند کر دیا۔ لیکن سب سے پہلا غدر جو تھا ان کا سامنے آ گیا کہ بھی ہم نے وفد بھیجا ہے، آپ شرائط قبول کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ محمود ابن مسلمہ ایک صحابی تھے، وہ اسی اثنا میں لڑتے اور رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو وہ یہودیوں کے ایک قلعے کی دیوار کے نیچے جا کے تھک کے بیٹھ کہا تھوڑا سانس لے لوں اور پھر چلا جاؤں۔ ان یہودیوں کو جو پتہ چلا تو ان کا ایک بہت بڑا ماہر جنگجو آدمی تھا جس کا نام مرحب، یا پھر مرحب، یہ بڑے ان کے مشہور لوگ، تو مرحب باہر نکلا اور اس نے آ کے تلوار سے حملہ کیا۔ محمود بن مسلمہ جو تھے وہ بیچارے اتنی تلوار لگی زخمی ہو گئے، اور زخمی حالت میں بیچارے وہاں سے بھاگے، لیکن اپنے خیمے اپنے کیمپ تک پہنچتے اور یہ سب سے پہلے شہید ہوئے جنگ کے پہلے۔ اسی اثنا میں بنو غطفان، وہ جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جن کے سردار کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا الاحمق المطاع، یہ ہے تو احمد لیکن ہے ایسا بے وقوف کہ اس کی لوگ مانتے ہیں مہاراج، وہ اپنا لشکر لے کے نکلا کہ میں یہودیوں کو مدد کو پہنچوں، کیونکہ یہودی ہمارے حلیف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وفد بھیجا، آدمی بھیجا کہ بھی تم عقل کرو، تمہارے ساتھ تو ہماری لڑائی نہیں ہو رہی، ہم تو خیبر کے یہودیوں پر لڑائی کر رہے ہیں، اور تم بنو غطفان کہاں یہاں سے ہم سے بھی زیادہ دور ہو مدینہ منورہ سے، تم کیوں خواہ لشکر لے کے آ رہے ہو؟ عقل کرو۔ اچھا چلو ایسا کرو کہ تمہارے ساتھ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھا پھل جو ہے اللہ نے ہمارا خیبر ہمیں فتح کر دیا، تو سال میں جو پھل ہوگا آدھا تمہارا آدھا مسلمانوں کا، لیکن تم اپنے لشکر لے کے واپس آؤ۔ اس نے کہا یہ چیز بات ہے، خیبر فتح نہیں ہوا اور آدھا پھل آپ مجھے دے رہے ہیں، میں کیسے مان لوں؟ انہوں نے کہا اچھا بھی اگر خیبر فتح ہو گیا آخر معاہدے میں تو رزق لینی پڑتی ہے نا، ہم تمہیں پورا خیبر کا 1 سال کا پورا پھل دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہود حلیف ہے، میں تو ان کی وجہ سے نہیں، حضور کو اطلاع ملی کہ ظالم نہیں رکتا، اور اس کے پاس بڑا جنگجو لشکر تھا، 4000 لڑاکا۔
ابھی وہ راستے میں تھے اور ان کا یہ احمد المتاج سردار صاحب یہ تو خیر اپنے گھوڑے پہ جلدی سے پہنچ گیا، خیبر میں داخل ہو گیا اور یہودیوں کے سرداروں کے پاس پہنچ گیا. لشکر تو بہرحال وہ قافلے کی رفتار. اب جناب رات کو سوئے ہوئے ہیں کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی، سارا خسارت. ایک آواز دینے والے نے بڑے زور سے آواز دی، یا بنو غطفان اولادکم ونساؤکم. بنو غطفان تم اپنے بیوی بچوں کا فکر کرو، کہاں لڑنے کے لیے جا رہے ہو، بیوی بچے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، بتائے وہ کیا ہو گیا. اب وہ آواز پورے اس مسکر میں گونجی. وہ اٹھا تم نے سنی. اس نے کہا بندہ ڈھونڈو، گھوڑے دوڑاؤ، ادھر جاؤ. کوئی آدمی نہیں ملتا. انہوں نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ادھر آ گئے نا، اور مدینہ منورہ سے حضور سارے مسلمانوں کو تو لے کے آئے نہیں، 1400 آدمی لائے ہیں صرف، باقی 2-3 ہزار آدمی تو وہاں موجود ہے. تم نے ہمارے بچوں کو حملہ کر، ہم تو برباد ہو گئے، مارے گئے. انہوں نے لشکر واپس کیا اور ایک آدمی بھیج دیا اپنے سردار کے پاس کہ بھی ہمارے گھروں پہ حملہ ہو گیا ہے، ہم اپنا لشکر لے کے واپس گئے. تو لشکر لے کے واپس چلا گیا اور یہ یہاں بیٹھا یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، میرا لشکر آ رہا ہے، میرا لشکر آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے. اسی اثنا میں اطلاع ملی کہ تمہارے تو اپنے قبیلے پہ حملہ ہو گیا. یہ بھی بھاگا پھر واپس. یہودی نے کہا کہ جاؤ تم پہلے اپنی خبر کرو. اسی اثنا میں 2 دن کے بعد مرحب نکلا قلعے سے اور مبارک کی دعوت کہ نہیں یبارزنی، کون ہے جو میرے مقابلے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. لیکن محمد ابن مسلمہ، وہ جو محمود ابن مسلمہ تھے نا، ان کے بھائی تھے دوسرے محمد، ایک تو محمود تھے اور ایک دوسرے تھے محمد ابن مسلمہ. وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا علی مہربانی کرو، تم اس کے مقابلے پہ نہ جاؤ. ھذا الرجل الذی قتل اخی، یہ وہی بدبخت ہے جس نے میرے بھائی کو مارا ہے، تو اس کے مقابلے کا مجھے حق. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. بات تو یہ ہے کہ کافر ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اس نے دعوت مبارک دی، میں نے قبول کر دیا. کہا نہیں، مہربانی کرے آپ ذرا پیچھے. حضرت علی پیچھے رکے. تاریخ میں یہ بات بڑی مشہور کر دی گئی ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے جو تھے حضرت علی تھے. یہ بات حقیقت نہیں، یہ روافض کی ایک کہانی بنی ہوئی ہے، کیونکہ مرحب ایک بہت بڑا معروف ان کا بہادر تھا. 80 سال اس کی عمر تھی اور بڑا قوت و طاقت والا آدمی تھا. یعنی اللہ معاف فرمائے، اس کی تاریخوں میں عجیب عجیب واقعات آتے ہیں کہ کبھی غصے میں آ کر اگر وہ تلوار مارتے تو درخت جو تھے نا، ان کا درختوں کا تنا جو ہے، تنے سے تلوار نکل جاتی. تو اس لیے پھر انہوں نے ایک شہرت دی. بس یہ بات ہے نا کہ حضرت علی اگر اس کو ماریں یا نہ ماریں، حضرت علی کی شان میں کوئی کمی آ جائے. بس ایک تاریخی بات. تو محمد ابن مسلمہ نے جب مقابلہ کیا تو صحابہ کہتے ہیں واللہ ما رأینا، خدا کی قسم ہم نے بھائی ایسی جنگ نہیں دیکھی کہ 2 گھنٹے متباتر ہو گئے اور برابر کی تلواریں چل رہی ہیں، اور حتیٰ کہ لڑتے 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 گھوڑوں سے اتر آئے، ایک درخت کے قریب آئے، درخت کی ساری ٹہنیاں اڑ گئی، ٹنڈ منڈ ہو گیا درخت. کبھی وہ ادھر، کبھی وہ ادھر، کبھی وہ ادھر، ایک دوسرے پہ اتنے تیزی سے حملے کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی لڑائی ہم نے نہیں دیکھی، جتنے بہادر ہیں ادھر بھی ادھر بھی سب بند ہے. اور محمد ابن مسلمہ ایک نوجوان آدمی ہے اور وہ اتنا پرانا تجربے کار ہے، لیکن برابر کی تلوار ٹکرا رہی ہے. اور آخر اللہ پاک نے مہربانی یہ کی کہ محمد ابن مسلمہ کو خدا نے موقع دیا، انہوں نے تلوار ماری تو اس کی ٹانگ کٹی. جب مرحب کی ٹانگ کٹی تو گر گیا. کی بات ہے ایک آدمی کا ایک ٹانگ کٹ جائے اور اتنی بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے، خون بھی ہو رہا ہے، کتنا بڑا بہادر. جب وہ گرا درخت کے نیچے تو محمد بن مسلمہ نے غصے میں آ کر دوسری ٹانگ نکالی. اس کی دوسری ٹانگ جب کٹی اور محمد بن مسلمہ کھڑے، اس نے کہا فقتلنی. تم نے کہا دیکھو میں ہار گیا، مجھے قتل کر دو. اب مجھے کیوں عذاب دے رہے ہیں، مجھے کیوں عذاب دے رہے ہیں؟ تم نے میری ایک ٹانگ کاٹ دی، پھر دوسری ٹانگ کاٹ دی، اب میں اٹھ کے لڑنے کے قابل ہوں، یا میں اٹھوں گا یا لڑوں گا. فقتلنی.
میری گردن پہ تلوار پھیرو، مجھے چھڑاؤ، بس میں مان گیا کہ میں ہار گیا۔ اسود ابن مسلمہ نے کہا کہ نہیں، میں بھی تمہیں اسی طرح تڑپتے دیکھنا چاہتا ہوں جیسے میرا بھائی تڑپتے ہوئے خیمے میں گرا تھا۔ تم نے بھی تو میرے بھائی کو وہاں قتل نہیں کیا نا، زخمی کر کے بھگا دیا تھا۔ تو اسی اثنا میں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا محمد ابن مسلمہ اب دشمن ہے، مر گیا ہے، اب مردے سے کیا مقابلہ ہے؟ تو حضرت علی نے بڑھ کے گردن کاٹی۔ اس وجہ سے تاریخ میں یہ آیا کہ مرحب کا قاتل جو ہے وہ حضرت علی، ان کے مقابلے میں ایک بہت بڑا جو ان کا جنگجو تھا یاسر، وہ نکلا، یہ مرحب کا بھائی۔ وہ جب میدان میں نکلا تو اس نے کہا نہیں یہ بارے سے میرا مقابلہ کون کرے گا؟ تو حضرت زبیر بی بی صفیہ دوڑی، زبیر بیٹے تھے، اور بی بی صفیہ جو ہے وہ عمت رسول اللہ ہیں۔ انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مہربانی کریں، میرے بیٹے کو اس ظالم کے مقابلے میں نہ جانے دیں، وہ تو بہت بڑا یعنی خیبر کا مانا ہوا شاہ سوار ہے، اور میرا بیٹا جو ہے زبیر وہ تو نہ تجربے کار ہے، جوان آدمی ہے، وہ تو ابھی تلوار پکڑنی سیکھ رہا ہے، مہربانی کریں اس کو روک دیں، میرا بیٹا مارا جائے گا۔ آپ نے فرمایا صفیہ بل یقتلہ ابنک زبیر، آپ نے فرمایا کیوں گھبراتی ہے؟ تمہارا بیٹا اس کو مارے گا، بس گھبرا۔ اب جناب جنگوئی صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ زبیر نہ تجربے کار ہے، نیا آدمی ہے، اور یاسر اتنا تجربے کار ہے، لیکن اس بے جگری سے زبیر لڑا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ زبیر نے کہا یاسر قتل ہو گیا۔ ففرح المسلمون نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ ان کے دو سردار مارے گئے۔ یہودی نے کہا بھی قلعے بند کر دو، بس اب ہم اس طرح نہیں لڑتے مسلمانوں کے ساتھ، جو بھی ہمارا بندہ جاتا ہے ان کا ایک نوجوان آگے مار دیتا ہے، اور اگر اسی طرح ہمارے 5-10 آدمی اور مارے گئے تو پھر تو پورے یہودی میں بات پھیل جائے گی، یہودی مر گئے، یہودی مر گئے، ہم تو شکست کھا جائیں گے، یا واپس قلعے میں آ جاؤ، ہم نہیں لڑتے۔ اس کے بعد مقابلہ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں مہربانی کی، صحابہ نے حملہ کیا، تو وہ پھر جو سب سے پہلا ان کا حصن حاضر تھا، اللہ کی رحمت سے مسلمان پتہ ہو گیا، اور یہود جو تھے اس سے نکل کر حصن ساتھ جو فرار ہو گئے، جو بس وہاں کچھ نہ کچھ سامان جو تھا وہ بھی مسلمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان کو بیٹھے ہوئے تقسیم کر رہے ہیں کہ جاء اعرابی، ایک بدو ہے، اس نے صحابہ سے پوچھا این محمد مصطفیٰ کہاں؟ صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ بیٹھے ہیں، تو وہ آیا اور سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اعرابی ہوں، کیا ہے بدو؟ حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور کچھ نہیں چاہتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان کریں، کلمہ پڑھائیں بس۔ حضور پاک نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ شہادت پڑھا، فرح المسلمون، مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اللہ کا شکر ہے ایک آدمی آج اس حالات میں کہ جب ہم کوئی جنگ بھی نہیں جیتے ہوئے لیکن اب بھی لوگ اسلام کی سچائی کو قبول کرتے ہوئے مسلمان ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بھی اگر تمہیں اعتراض نہ ہو یہ جو کچھ قلعے سے ہمیں تھوڑا بہت سامان ملا ہے اس میں سے اس غریب کو بھی تھوڑا حصہ دے دیں، غریب ہے، عربی ہے، بدو ہے بیچارہ۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں اعتراض ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا اس کو سامان دے دو۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا واللہ ما جئت لہذا، انہوں نے کہا حضور پاک میں اس کے لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے مال غنیمت مل جائے گا، مجھے کوئی سامان مل جائے گا، میں تو اس لیے آیا ہوں اقتل فی سبیل اللہ فی نہر ھذا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے راستے میں یہ میری جگہ کٹے اور میں شہید ہو جاؤں، میں تو شہادت کی موت کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان صدقت صدق اللہ، اگر تم سچے ہو اللہ پر تمہیں سچا لگا۔ اب دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی تو مقابلے پہ کھڑے ہیں، ٹھیک وہاں سے یہودیوں نے تیر مارا اور اسی جگہ اس کو تیر لگا جہاں انگلی رکھی،
اور شہید ہوا. صحابہ اٹھا کے ہوا یہ وہی آدمی ہے جو اگلے دن کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا حضور یہ وہی آدمی ہے. جہاں انگلی رکھی تھی وہی تیر لگائے. آپ نے فرمایا واللہ قتل شہیدا وانا شہید علیہ، یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا اور محمد اس کا گواہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے تمنا کی کہ ہے کاش اس کی جگہ آج ہم ہو. یہی وہ راز ہے میرا بھائی جو مسلمانوں کو اللہ نے عظمت دی ہے، جو کفر کو سمجھ نہیں آ سکتا. ابھی 1400 سال گزر گئے، ہم ایمان کے اضعف ترین حالت سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں. ہمارے اندر نہ وہ ایمان ہے، نہ وہ اسلام ہے، نہ صداقت ہے، نہ دیانت ہے، نہ امانت ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں. لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں اخبارات کھول کے دیکھیں کہ لاکھوں کا لشکر ہے، منظم ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ایئر فورس ہے، مقابلے میں کون ہے؟ مجاہد 400 500 600 800 کتنے ہوں گے کشمیر میں دیکھیں کیا ہو. یعنی آپ دیکھیں 7 لاکھ فوج کا آپ کیا سمجھ. یعنی 7 لاکھ آدمی کو اگر ایسے آپ خیمے لگا کے بھی بٹھانا چاہیں تو یہاں سے لے کر حرم تک تو صرف خیمے لگ جائیں گے. دیکھتے نہیں آپ عرفات بنا میں 7 لاکھ فوج اور مقابلے پہ کون ہے؟ نہت سے کمزور، بے ڈر، بے گھر، ڈرے ہوئے مسلمان جن کی عزتیں عصمتیں خطرے میں ہیں، جان مال عزت خطرے میں ہے. مدد کرنے والے کون ہیں؟ مجاہد. اچھا وہ مجاہدین بھی کون ہے؟ کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی ملک سے. وہ ایک جذبہ شہادت انہیں اٹھا کے لایا ہے کہ بھئی وہاں ہمارے مسلمانوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، قتل ہو رہا ہے، ان کو ظلم ہو رہا ہے، چلو ہم پھر کیوں زندہ رہے، ہم بھی جائیں ان کی مدد کریں. اور وہاں جناب یہ عالم ہے، باقاعدہ حقائق ہیں. یہ محض یہ بات نہیں، تاریخی حقائق ہیں کہ ان کی فوج کے بعد آفیسر جو ہیں وہ نفسیاتی طور پہ پاگل ہو گئے، انہوں نے اپنے افسروں پہ گولیاں چلا دی. اچھا اور مجاہدین پڑے، آپ حیران ہوں گے. مجھے ایک بڑے ذمہ دار آدمی نے بتایا کہ کچھ مجاہدین جو تھے وہ مارے گئے، شہید. اچھا اب جب شہید ہو جائیں اور سامنے آپ اندازہ کریں فوج ہوں باقاعدہ یعنی بریگیڈ پڑے ہوں فوج کے، تو اب اس مجاہد کی لاش اٹھانا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی. ایک تو بیچارہ شہید ہو گیا، کون لاش اٹھائے، کون قبر بنائے، کون جنازہ پڑھے، کون دفن کرے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اس ساتھی کو جہاں وہاں نیچے کوئی چھوٹی موٹی سی غار نظر آئی نہ تو اس کی لاش کو اس غار میں ڈال کے اوپر ایسے جو پتھر وتھر ڈال دیا. ہم نے کہا جب اللہ موقع دے گا تو پھر کہیں سے لاش نکال کے بیچارے کو دفن کریں گے. تو کہتے ہیں جناب کہ ہم نے تقریباً 1 سال کے بعد اپنے ان 2 ساتھیوں کی ہمیں موقع ملا اور جا کے جب ہم نے لاشیں نکالی تو کہنے لگے مکی صاحب ہم حرم میں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم ہے ان کے بالوں میں جو تیل لگا تھا نا وہ بھی ابھی تازہ تھا. معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی لیٹ گئے ہیں، سو گئے ہیں، تو نیند آتی. اور اسی طرح بدن نرم ہے، نہ بدبو ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، چہروں پہ مسکراہٹ ہے. جیسے اللہ کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، اللہ نمونہ دکھلاتے ہیں کہ دیکھ لو. میں کہا جی ہم لے گیا، پھر جا کر ہم نے باقاعدہ دفن کیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ جو جذبہ ہے، یہ جو مسلمان کے پاس، اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ بڑے سپر پاور ہیں، بڑی بڑی قوتیں ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، خلاؤں کو مسخر کر لیا ہے. وہ جب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کمزور ہیں، سب کچھ ہے، کیا وجہ ہے کہ ساری قوتیں اسی مسلمان کے خلاف لڑنے مرنے پر تیار کری ہیں. اور تو کچھ بھی نہیں، وہ تو کمزور ہے. وہ تو بھائی ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ جاہل ہیں، ان کے پاس 35% آدمی پڑے ہوئے نہیں ہیں. ان کا ہر بندہ جو ہے جناب بالکل فقر و فاقہ کا شکار ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ بکا ہوا ہے، قرضے میں جکڑا ہوا ہے. انہوں نے گویا ہمیں IMF نے، ورلڈ بینک نے خریدا ہوا ہے، لیکن ان کو نیند کیوں نہیں آتی رات کو مسلمان کے لفظ سے؟ کیا بات؟ ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ کمیونزم جب ختم ہونے کا، کمیونزم کوئی خطرہ نہیں تھا، اصل خطرہ اسلام.
یہودوں نے سارا آپس میں اتنے دشمن ہیں کہ ایک حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتا ہے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ والذنا سمجھتا ہے، یعنی ان کے عقیدے کا فرق دیکھو، لیکن مسلمانوں کے خلاف کٹے ہیں، حتیٰ کہ پوپ نے ان کے گناہ بھی معاف کر دی، خطائیں بھی معاف کر دی۔ مسلمان کے خلاف لڑو تمہاری خطائیں معاف۔ اگر رشدی اسلام کو بکواس کرے، ہم جناب کروڑوں پاؤنڈ لگا کر تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تیار۔ کیوں؟ وہ رشدی اوپر سے نکل آیا ہے، سونے کے قلم سے لکھتا ہے، رشدی کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی ہیرے اور موتی اور ٹانکے جڑے ہوئے ہیں، صرف یہ ہے کہ اس نے مسلمان کہلا کر اسلام کو ٹوکا ہے، مسلمان کہلا کر حضور کی ذات پہ اعتراض کیا، ازواج مطہرات پہ اعتراض کیا۔ اب دشمن کہتا ہے چلو یار کوئی ایک تو ایسا نکلا ہے نا جو مسلمان کہلاتا ہے اور پھر بھی اسلام کو تکلیف پہنچاتا ہے، بس ہمارے لیے تو یہ ہیرو ہے، وہ تسلیمہ نسرین ہو، وہ جناب رشدی ہو، وہ جناب پاکستان کے عیسائی ہوں تو ہوئی رسالت کرنے والے، ان کے لیے ہماری حکومتیں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کے چیک ساتھ ہوتے ہیں، ویزے پہلے لگے ہوتے ہیں، دوسرے ملک میں باقاعدہ ہوٹلوں میں کمرے بھی بک ہوتے ہیں، کیوں کہ حضور کو بکواس کیا ہے، عیسائی خوش ہو گیا اور ہم نے انہیں خوش کرنا ہے۔ یہ سارا کیوں ہو رہا؟ وجہ ہمارا ایمان ہے۔ آج بھی آپ ابو داؤد، آج بھی آپ حدیثوں کی کتابیں کھول کے دیکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا بہت جلد ایک وقت آئے گا جب پانی پہ لڑائی ہو۔ اب آنے والی جنگیں دیکھ لیں پانی پہ ہوگی، حضور نے فرمایا پانی پہ لڑائی ہوگی اور یہود و نصارا کی پوری قوتیں ایک طرف ہوں گی اور مسلمان ایک طرف ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا یاد رکھو فتح مسلمانوں کو۔ اب وقت آ رہا ہے، اسی لیے دیتا رہے سر، تم نے تو قرآن پڑھا ہے نا طویل لکھنے کے لیے، کافروں نے قرآن طویل لکھنے کے لیے نہیں پڑھا، وہ سمجھتے ہیں قرآن میں کیا ہے، انہوں نے تو آئٹم قرآن سے سیکھا ہے کہ یہ کون سے تب پرندے تھے، ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول، ایک چونچ میں پتھر لایا، ہاتھی پہ ڈالا اور ہاتھی سے نکل کے زمین میں دھس گیا۔ انہوں نے کہا وہ کون سا ذرہ تھا، وہ آئٹم کے ذرے پہ پہنچے، اصل بتلانے والا تو قرآن تھا۔ اور تم نے تو قرآن شریف پر عقیدہ یہی رکھا ہوا ہے جب مر جائے تو اس مولوی کو بلا لو، میت کے اوپر پھرا دو اور پرانے کپڑے مولوی کو دے دو اور اس کے بعد مردہ بخشا گیا۔ ساری زندگی اس نے قرآن نہیں پڑھا، پھر آنے سے بخشا گیا۔ انا للہ و انا الیہ، یہ ہے وہ جذبہ شہادت کہ عربی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں مال لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور مجھے یہاں بھی لگے گا۔ یہ وہ جذبہ تھا کہ صحابی دوڑتا جا رہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا بھی ایسا چلوں، نے کہا کیا ایسا چلوں، انی لاجد ریح الجنت من قبل احد، مجھے تو جنت کی خوشبوئیں آ رہی۔ یہ تھا وہ جذبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ برقرار رکھا۔ آخر ایک رات حضور نے اعلان کیا لأعطین الرایۃ غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو تو سب محبوب رکھتے ہیں، بڑی شان تو یہ ہے کہ جس کو اللہ محبوب رکھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ساری رات نیند نہیں آئی، پتہ نہیں وہ جھنڈا کس قسمت کو ملتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ کہا حضور فی عینیہ رمد، اس کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ تو خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ چل نہیں سکتے۔ فرمایا فأت علی، علی کو لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب حضور کا حکم تھا، میں انکار تو نہیں کر سکتا تھا۔ دو آدمیوں کے کندھے پہ میں نے ہاتھ رکھے، مجھے زمین نظر نہیں آتی تھی، میری آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حضور کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا علی کا حاضر یا رسول اللہ، کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قلعہ جو ہے ساتھ فتح نہیں ہو رہا ہے، اس کا جھنڈا تم پکڑو۔ انہوں نے کہا حضور میری تو جان بھی حاضر ہے، میں تو دیکھ نہیں سکتا، حضور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں۔
اور میں ادھر یا علی قریب ہو جاؤ. حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا, اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور اس کے بعد حضرت علی کی آنکھوں پہ یوں پھیرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس وہ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی, واللہ انی ما اصبت شیئا, خدا کی قسم مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں آنکھوں میں. حضرت علی نے جھنڈا ہاتھ میں لیا, اللہ نے مہربانی کی کہ قلعہ ساتھ جو تھا وہ بھی. اب یہودی بھاگے اور قلعہ الزبیر جو تھا وہ پہاڑ پہ, اور وہ قلعہ اتنا محفوظ تھا کہ اس تک پہنچنا, اس کو توڑنا, فتح کرنا بہت مشکل تھا. لیکن قلعہ ساتھ جب فتح ہوا تو اس میں منجنیق, دبابات, یہ چیزیں جو تھیں اس میں یہ کیا ہے. تو جو یہودی قید ہوئے انہوں نے کہا حضور یہ منجنیق ہے, جب قلعہ توڑا جاتا ہے تو ان کو دودھ لگا کے اس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ دیوار ٹوٹ جائے. تو اور یہ دبابات ہیں کہ اس کا آگے جو ہے وہ چمڑا لگا ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے اندر جو ہے آدمی ہوتے ہیں, اور یہ سیڑھی کی طرح اونچا بھی ہو سکتا ہے تاکہ اگر دشمن تیر مارے تو وہ رک جاتا ہے, وہ بندے تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جب دیوار کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو اس کو اونچا کر دیتے ہیں, پھر یہ سیڑھی کا کام دیتا ہے کہ آدمی کی لگی دیوار پہ چڑھ جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا یہاں قلعے تو تمہارے ہیں, یہ تم لوگ کیوں بنا رہے تھے ہتھیار اتنے بنائے ہوئے ہیں, دبابات اور منجنیق. انہوں نے کہا یہ تو مدینے پہ چڑھائی کا انتظام ہو رہا تھا. اچھا ٹھیک. اب جب قلعہ الزبیر پر جا کے مسلمانوں نے محاصرہ کیا, خدا کی شان دیکھیں, ایک آدمی اس کا نام تھا غزال یہودی, ہوا چوری چپکے سے. اس نے کہا مجھے بتاؤ حضور کہاں ہیں. صحابہ نے بتایا. وہ آگے اس نے کہا یا محمد, اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ قلعہ الزبیر جو ہے یہ فتح ہو جائے گا, یہ قلعہ فتح نہیں پہاڑ پہ. حضور نے فرمایا تو خبر تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو. ان اللہ وعدنی, میرے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ خیبر فتح ہوگا, تم کیسے مجھے ڈراتے ہو. اس نے کہا حضور میں ڈراتا نہیں ہوں, لیکن یہ قلعہ فتح نہیں کر سکتے, یہ پہاڑ پہ ہے, منجنیق کا پتھر بھی نہیں پہنچ سکتا اور آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے. وہ اوپر بیٹھے ہیں, آپ نیچے بیٹھے ہیں, یہ فتح نہیں ہو سکتا. ایک طریقہ ہے فتح ہونے کا, لیکن ایک شرط ہے, اگر آپ شرط پوری کریں تو قلعہ میں آپ کو فتح کروا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا بتلاؤ کیا شرط ہے. نے کہا حضور مجھے امان دے, مجھے, میرے بچوں کو, میرے اہل کو, عیال کو, میرے مال کو, کہ مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا. حضور نے فرمایا رکھا امان. اس نے کہا جی اصل میں اندر سے ایک سرنگ ہے, فلاں جگہ پہ چشمہ ہے, یہ رات کو اس سرنگ کے ذریعے جا کے پورے قلعے کا پانی لے آتے ہیں. آپ اگر اس پانی پہ 4 آدمی بٹھا دیں, پانی بند کر دیں, 2 دن کے بعد قلعہ ختم ہو جائے گا. پانی اندر ہے نہیں, ان کے پاس پانی تو وہاں سے آ رہا. اگر پانی بند ہو جائے تو کتنے دن لڑیں گے آپ کے ساتھ. حضور نے فرمایا اس کا اعتبار نہیں, یہودی ہے, مکار ہے. آدمی بھیجے, اس کے ساتھ جا کے دکھایا ہمیں کہاں چشمے ہیں اور کہاں سرنگ ہے. وہ آدمیوں کو لے گیا, صحابہ کو جا کے دکھایا, باقی سرنگ بھی تھی, چشمے بھی تھے, اندر دروازے لگے ہوئے تھے. تو حضور نے وہاں ہراسا بٹھا دیا. اب جب ان کا پانی بند ہوا تو ان کا دماغ خراب ہو گیا, اب کتنے دن ہم لڑ سکتے ہیں. اللہ نے مہربانی کی قلعہ الزبیر کی فتح. اب وہ اس سے آخری دوسرے حصے کے قلعہ النجار میں آ گئے, اور تمام یہودیوں کے بیوی بچے اہل عیال سب قلعہ النجار میں. مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا, اللہ نے مہربانی کی, وہ قلعہ بھی. اور اسی قلعے میں صفیہ بنت حیی بن اخطب, وہ جو یہودیوں کا بڑا سردار, اس کی بیٹی, اور زوجتا کنانۃ ابن ابی الحقیق, ان کا جو بادشاہ تھا یہودیوں کا خیبر میں, اس کی یہ بیوی, یہ بھی قیدیوں میں آئی. اور حضور پاک نے مال غنیمت میں جب قیدی تقسیم کیے تو یہ حضرت دہیا کے حصے میں آ گئے. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صفیہ بنت ملک زوجۃ ملک. اس نے کہا حضور بی بی صفیہ جو ہے نا ایک بادشاہ کی ہے, اور ایک بادشاہ کی بیوی, لن یصلح الا لک, مہربانی کریں آپ صحابی کسی کے حوالے نہ کریں, اس کو آپ اپنے لیے.
چلو کم از کم ان کو یہ تو احساس ہونا کہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کے گھر تو گئی نا. لیکن یہ ان کے لیے بڑی موت کی بات ہوگی کہ بھئی آپ ایک صحابی کو دے دیں ان کی بیٹی. حضور نے فرمایا کہ اب وہ حصے میں دہیا کے آ گئی ہے، یہ تو دہیا کی مرضی ہے. حضرت دہیا کو بلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح مشورہ دیا. اس نے کہا واللہ ما رأیت، اس نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے میں نے اس وقت تک صفیہ دیکھی نہیں، میں نے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. آپ اگر لینا چاہتے ہیں اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی مجھے. اور یہ بھی آپ تسلی فرما لیں کہ یہ نہیں کہ میں اس سے ملا ہوں، مار آئی تو میں نے دیکھا بھی نہیں اس کو. تو بی بی صفیہ جو تھی حضور پاک نے ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجہ مطہرہ بنایا، امہات المومنین میں شامل ہوئی. انہی کا وہ قصہ ہے جو صحیح حدیثوں میں بڑا مشہور ہے کہ بی بی صفیہ جو تھی ایک تو ان کا قد چھوٹا تھا، اور دوسرا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہوئی ابن اخطب کی بیٹی تھی. تو بی بی عائشہ اور بی بی زینب، بی بی عائشہ ابی بکر کی بیٹی تھی، اور بی بی زینب جو تھی اور بی بی حفصہ جو تھی حضرت عمر کی بیٹی تھی، اور بی بی زینب تو وہ تھی جن کا اللہ نے نکاح کیا. ان کو چونکہ اتنا بڑا شرف حاصل تھا، یہ چونکہ سوکنے تو سوکنے ہوتی ہیں نا چاہے کسی دور میں بھی ہوں، تو بہرحال ان کو جب غصہ آتا، کبھی کوئی بات ہوتی، کبھی موقع ملتا، تو یہ صفیہ سے کہتے چپ رہو، تم کیا بات کرتی ہو، تم تو ایک یہودی کی بیٹی ہو. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بی بی صفیہ رو گئی. حضور نے فرمایا معذرت تم کی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ بی بی عائشہ، بی بی زینب، بی بی حفصہ ہر وقت مجھے چھیڑتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم یہودی کی بیٹی ہو. کیا رسول اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے اگر میں کسی کے گھر میں پیدا ہوئی؟ حضور نے فرمایا صفیہ تمہیں بھی تو جواب دینا نہیں آتا نا. حضور میں کیا جواب؟ وہ کہتی ہے میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، وہ کہتی ہے میں عمر کی بیٹی ہوں، وہ کہتی ہے میرا نکاح اللہ نے عرشوں میں کیا تھا، میں کیا جواب دوں حضور؟ حضور نے فرمایا عجیب بندی ہو تم ہوئی اپنے اخطب کی بیٹی ہو، اور تمہارا خاندان کا نسب جو ہے حضرت موسیٰ و ہارون سے ملتا ہے، تم تو اس کی اولاد سے ہو. میں کہا ہاں حضور یہ بات تو ہے. میں نے کہا تم ان کو جب جھگڑا ہو نا، جب تم ایسی بات کریں تو اس کو کہو کہ بات سنو کہ میرا جو باپ ہے اس کا نسب ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا باپ جو ہے وہ نبی، اور میرا چاچا جو ہے وہ بھی نبی، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ میرا خاوند جو ہے وہ بھی نبی. تم زیادہ سے زیادہ ابو بکر کی بیٹی ہو، کوئی نبی کی بیٹی تو نہیں ہونا. تو چند دنوں کے بعد پھر جب جھگڑا ہوا تو صفیہ کو جب انہیں تانا دیا اس نے کہا کہ آنا پھر تم نبی ہے بتاؤ کہ تم نبی مصطفیٰ، میں دو نبیوں کی بیٹی ہوں، موسیٰ و ہارون کی بیٹی ہوں اور محمد رسول اللہ کی بیوی ہوں، اور تم کیا ہے ابو بکر کی بیٹی، عمر کی بیٹی، اور زیادہ سے زیادہ اور کیا ہے؟ تو وہ نبی تو نہیں ہے نا، بڑی جان بھی ہو. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کیا جواب دیں بی بی صفیہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ دونوں نے منہ جناب جھکایا ہوا ہے اور غصے میں ہیں. انہوں نے فرمایا ماں بھی تم کیا ہو گیا تمہیں، کیا بات ہے، کیوں اداس؟ انہوں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو دین کے لیے بھیجا ہے، آپ بیویوں کو جھگڑا کرنا بھی سکھلاتے ہیں. اللہ نے تو آپ کو دین کے لیے بھیجا ہے، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ بیوی کو جھگڑا سکھلاتے ہیں. یہ صفیہ کی طاقت نہیں کہ جواب دے سکے، یہ آپ نے سکھلایا ہے. تو انہوں نے فرمایا جب تم اس کو تانا دیتی ہو بنت یہودیہ کا، وہ کس نے سکھلایا تھا؟ اگر میں نے اس کو سکھلایا ہے تو میں نے سچ سکھلایا ہے یا غلط سکھلایا ہے؟ تو یہ وہ صفیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی. اور خدا کی شان یہ ہے کہ ایک دن میں کہا کہ حضور میں ابھی کنت صغیرۃ، میں ابھی چھوٹی سی تھی اور اسلام میرے دل میں داخل ہو چکا تھا. تو پھر میں وہ کیسے؟ اس نے کہا جب مدینے سے نکالے گئے ہمارے چاچا بھی اور یہ ابن اخطب بھی، میرا باپ بھی، اور سب ہم جلا وطن ہوئے اور خیبر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں جب بیٹھے تھے تو بات چل نکلی. میں چھوٹی سی بچی تھی اور میں ساتھ خیمے کے بیٹھی ہوئی بچی سے کھیل رہی تھی کہ میرے باپ سے چاچا پوچھنے لگے کہ یہی ایک بات تو بتاؤ، تم بڑا مطالعہ کرتے ہو تورات کا،
جو ہونا تھا وہ تو ہوا، لیکن یہ بتاؤ کیا یہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی ہے؟ اس نے کہا اللہ کا سچا نبی۔ اس نے کہا وہ نبی سچا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ وہی محمد رسول اللہ ہے جن کا ذکر تورات میں نے کہا ہاں بالکل وہی محمد رسول۔ تو اس نے کہا پھر ہم نے کیوں آخر مقابلہ کیا؟ اس نے کہا بس یہ اتفاق کی بات ہے، مطلب اللہ کا نبی تو سچا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ دخل الاسلام فی قلبی، میں اس وقت جب چھوٹی بچی تھی ان کی یہ باتیں سننے کے بعد اسلام جو تھا وہ میرے دل میں داخل ہو گیا، اسلام میرے دل میں اثر کر گیا، لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ مجھے اسلام نصیب بہت بعد میں ہوا، لیکن اسلام جو تھا وہ میرے گھر میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو تمام خیبر پہ فتح عطا فرمائی، حصون فتح بھی فتح ہو گئے۔ صرف یہود تیمہ جو تھے نا جی، انہوں نے پہلے بندہ بھیج دیا، انہوں نے کہا حضور ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے قبول۔ اب باقی یہودی جب تنگ آئے قلعے کھولے اور حضور سے کہا جی ہم سلو کرتے ہیں، حضور نے کہا سلو کی شرطیں جو ہیں یہ ہوں گی، ایک تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کسی کو یہاں نہیں چھوڑیں گے، سب شام میں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم سونا چاندی اور ہتھیار یہ تینوں چیزیں اپنے ساتھ نہیں لے جاتے، اس کے علاوہ جو سامان لے جانا چاہتے ہو لے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی نے سونا چاندی کا کوئی خزانہ چھپا لیا یا چوری کر لیا تو پھر سب یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ دیکھ چکے تھے کہ شکست ہمارا مقدر ہے۔ اسی اثنا میں بنی غطفان کا لشکر پھر واپس آیا، بنی غطفان پھر آ گیا یہودیوں کے پاس، کہنے لگا کہ میں آ گیا ہوں اور میرے 4000 بندہ پہنچے ہیں، بھائی کیوں بزدل بن رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم ہی تو ہو جس نے سب کو برباد کیا۔ انہوں نے کہا جب ہم نے مدینے پہ چڑھائی کی تھی تم لشکر لے کے بھاگ گئے، اب تم نے کہا میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں، میرا لشکر آ رہا ہے میرا لشکر آ رہا ہے، پھر تم نے کہا تمہارے گھر پہ حملہ ہو گیا، لشکر میرا واپس چلا گیا۔ اب جب ہم سب قتل ہو گئے، سردار مارے گئے، سارے مارے گئے، قلعے فتح ہو گئے، مسلمان ہم پہ غالب، اب تو پھر آگے ہمیں لڑانے کے لیے ہمیں مت بڑھاؤ، جدھر جانا جاؤ، ہم نہیں لڑتے، اب ختم۔ تو یہودیوں نے کہا کہ حضور ہمیں ساری شرطیں کرو۔ جب یہ ساری سلو ہو گئی تو یہودیوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا حضور ایک بات ہے، اب بات تو ہو گئی، ختم ہو گئی کہ آپ کامیاب ہو گئے، اللہ نے فتح دے دی، ہم نے شکست قبول کر لی، لیکن اتنے باغ اتنی زراعت آپ کے مسلمان نہیں جانتے، وہ نہیں کر سکتے ہیں زراعت، اگر آپ مہربانی کریں تو آپ اگر ہمیں خیبر میں رہنے دیں، اب ہم جو ہے وہ آپ کے نہ حریف ہیں نہیں بلکہ اجیر، ہم گویا آپ کے ہاں مزدور ہیں، آپ نے آخر کسی کو تو مظاہرہ رکھنا ہے نا زمینوں کے لیے، تو ہم اپنے باغات کو زمینوں کو جانتے ہیں، اب ہمیں ہی مظاہرہ رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو ہم مظاہرہ رکھتے ہیں، لیکن اگر کبھی کسی نے ایک مسلمان کو قتل کیا تو پھر پورے یہودیوں کو قتل کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی یہ شرط ہمیں قبول ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم زمینیں کاشت کرو، سب کچھ کرو، آدھا پھل تمہارا آدھا مسلمان۔ اسی اثنا میں ایک عورت جس کا نام زینب تھا، بعض روایات میں ہے کہ فاطمہ یہودی، وہ آئی حضور کی خدمت میں، اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ نے آپ کو فتح دے دی، عزت دے دی، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ جیتنے کے بعد بھی آپ نے پھر ہمیں زمینیں دے دی واپس، یعنی جنگ جیت کر اب تو چاہتے آپ ہمیں قتل کر دیتے، جلا وطن کر دیتے، نکال دیتے، لیکن سب کچھ کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آدھا پھل بھی ہم دیں گے، اتنی رعایت کر رہے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے میں آج آپ کی دعوت پکا کے لاتی ہوں، میری دعوت قبول فرمایا تو فرمایا لیا۔ اس نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا گوشت اور خاص طور پر اس کے اگلے حصے، اگلے جو دو چوڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہے، اور کتف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت جسے کہتے ہیں وہ زیادہ ہے۔
اس نے زہر ڈالا، گوشت پکایا اور گوشت پکا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضور پاک نے فرمایا اچھا کھاؤ. بشر بن البراء جو تھے انہیں نوالا لیا، حضور پاک نے بھی نوالا لیا، اور اس کے بعد اس کا پھول کو روکو 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 انہا مسمومۃ، اس میں زہر. لیکن بشر وہ لقمہ کھا گئے، حضور بھی تھوڑا سا چکھ بیٹھے. حضور بلاؤ، بلایا گیا. آپ نے فرمایا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کہاں ہے؟ لیکن آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس بکری کے گوشت سے بتایا ہے کہ لا تأکلنی یا محمد، مجھے مت کھاؤ، انا مسموم، میں زہریلا ہوں. لیکن بشر بیچارے نے چونکہ نوالا نکل لیا تھا، اس پر زہر کا اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت ان پہ شلل ہو گیا، ان پہ فالج ہو گیا، اور 1 سال کے بعد وہ بیچارے شہید ہو گئے. اور اسی کے جرم میں حضور نے اس عورت کو سزائے قتل دی. اسی اثنا میں ایک مسلمان نے آ کر بتایا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم سونا چاندی جو ہے نہیں چھپائیں گے. وہ ان کا سب سے بڑا سردار جو ہے کنانہ ابن ابی الحقیق، وہ خود سونا چاندی چھپایا ہوا ہے اپنی قلعے میں نہیں بتلایا. حضور پاک جب گئے خزانہ ملا، کنانہ ابن حقیق کو بلایا. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے غداری کی ہے. اب بھر میں اگر غداری کی ہے تو غدار کی سزا موت ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی سزا جاری کر دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ عازم مدینہ منورہ ہوئے کہ اللہ نے خیبر میں فتح عطا فرما دی. اب مکے والے جو تھے وہ انتظار میں تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ خیبر کا کیا ہوا. ایک آدمی تھا حجاج ابن علات، وہ آیا مسلمان ہو گیا. اس نے کہا حضور میں اسلام تو لے آیا ہوں لیکن میرا بہت سارا پیسہ پھنسا ہوا ہے مکے میں، اگر اجازت ہو تو میں جا کر اپنا پیسہ اپنا مال وغیرہ تو مکے والوں سے وصول کر دوں. حضور نے فرمایا اجازت. نے کہا حضور اجازت دے رہے ہیں تو مجھے تو وہاں یہ نہیں بتانا ہوگا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. میں نے بتا دیا پھر میرا مال کون دیتا ہے؟ اور پھر مجھے کچھ جھوٹ ووٹ بھی بولنا پڑے گا. حضور نے کہا اپنے مال کے لیے، اپنے حق وصول کرنے کے لیے اس قسم کی باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، یہ ہیلا، ایک بہانہ. وہ جناب مکے میں پہنچا، مشرکین انتظار میں تھے. ان نے پوچھا کہ ہاں تم آئے ہو خیبر سے، بتلاؤ کیا پیچھے ہے تمہارا؟ نے کہا خوش ہو جاؤ مکے والو، اسرا محمد مصطفیٰ کہہ دو. اور مسلمان سب شکست تھا. حضور خود کہہ دو گے، بلا رہے ہیں ابھی مکے میں تمہارے حوالے کرنے کے لیے. اور نے کہا جی کمال ہے یار، تم نے تو ایسی خوشخبری ہمیں سنائی ہے نا کہ بس ہم تو کل حفل بنائیں گے اور جناب مبارکیں اور دعوتیں اور پارٹیاں اور رقص و سرور شروع ہو گئے. اس نے کہا بابا بات سنو، مہربانی کرو جلدی سے میرا مال واپس کرو. مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، مدینے میں مال بیچ رہے ہیں، میں جلدی جا کے ان کا مال خریدنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جناب جس مال کی مجھے مہینوں میں ملنے کی امید نہیں، جو نے کہا تم نے ایسی خوشخبری سنائی، رات لو سارا مال. ایک رات میں سارے پیسے جمع کر کے دے دیے. لیکن حضرت عباس جب وہاں تھے، یہ مکے میں تھے اس وقت، تو ان کو جب یہ پتا لگا کہ حضور قید ہو گئے، مسلمانوں کی شکست ہو گئی، تو وہ اتنے ان پہ صدمہ ہوا کہ وہ بیچارے چارپائی سے لگ گئے. 3-4 روز کے بعد انہوں نے حجاج ابن اللہ کے پاس آدمی بھیجا کہ میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے، مجھے گھر میں آ کے ملو. حجاج ابن اللہ جب جا کے گھر میں ملا تو عباس جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. انہوں نے کہا سیدھی سیدھی بات بتاؤ، میرے اوپر تو صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، 1000 اختلافات ہوں، لیکن آخر محمد مدنی قید ہو گئے، آخر حضور کے چچا. اس نے کہا بات سنو، یہ راز رکھو گے؟ سردار ہو دیکھو بات دل میں رکھنا. اس نے کہا دل میں. انہوں نے کہا میں تو خود مسلمان ہو گیا ہوں، کوئی قید نہیں ہوا. وہ تو یہود تباہ برباد ہو گئے، وہ تو سارے قلعوں پر مسلمانوں کے پرچم لگ گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. یہود کوئی شام چلے گئے، کوئی جزیہ دینے پہ آ گئے، کوئی وہاں نوکر بن کے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اور حضور خیریت سے مدینے جا رہے ہیں. یہ تو میں نے اپنا مال وصول کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو بھائی میں کسی سے بات نہیں کروں گا. اس کے بعد یہ مال لے کے نکل پڑا، اور دوسرے دن یہ خبر سننے کے بعد حضرت عباس فوراً ٹھیک ہو گیا. وہ تو ایک نفسیاتی حملہ تھا.
خوشی میں آپ نے لباس پہنا، غسل کیا، عطر لگایا، بڑا اچھی پوشاک پہنی اور کعبے کا طواف۔ جب کعبے کا طواف کیا تو باقی جو کافر تھے وہ آئے، کہنے لگے اچھا عباس یار بڑے بہادر ہو، تمہارے اتنے رشتے داری، اتنی قرابت داری، اور حضور قید ہو جائیں اور سارے تمہارے رشتے دار شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، اور تم پھر بھی آج بڑے اچھا اعلیٰ لباس پہن کے طواف کرو، یار واقعی اتنی موت پر، اتنے صدمے پر برداشت کرنا عباس تمہارا کام ہے۔ اس نے کہا سنو، ولا اسرا ولا قتل شاہ، نہ حضور قید ہوئے اور نہ کوئی قتل ہوا، یہودی ختم ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ 2 دن گزرے تو جناب ان کو خبر پہنچی کہ خیبر تو اجڑ گئے، وہ تو مسلمان نے فتح کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا حجاج کو ڈھونڈا، حجاج کا، حجاج تو مدینے پہنچ گیا، راستہ طے کر گیا، 4 دن کا سفر کر گیا، وہ کہاں ہاتھ آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیریت وہ جو وعدہ کیا تھا کہ فتح قریبا اور مغانما، ہم آپ کو ایسا مال غنیمت دیں گے کہ خیبر جس میں صرف ایک علاقے میں 4000 تو صرف کھجور کا درخت تھا، صرف ایک علاقے میں، سونا چاندی زمین زراعت کھجور، اتنی بڑی غنیمت اللہ نے عطا فرمائی اور کامیابی